حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعتیں بہت لکھتے تھے. تو ایک دن تازہ نعت لکھ کر لائے تو سرکار نے فرمایا حسان تو میری شان میں تو لکھتا ہے, کیا کبھی تو نے میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ گو کہ میں نے بہت پہلے صدیق اکبر پر ایک دو منقبتیں کہی ہے, لیکن یہ تازہ منقبت ہے, اور چونکہ لکھا مقطع پورا نہیں ہوا کہ فلائٹ کا اعلان ہو گیا اور میں فلائٹ میں بیٹھ گیا, پھر مجھے ری چیک کرنے کا موقع نہیں ملا, اور میں آپ پہنچا اور پہنچنے کے بعد پھر میں ایسا مصروف ہوا. تو اہل علم سے صرف نظر کی توجہ چاہوں گا, کیونکہ میں شاعر نہیں, اور پھر میں نے اس کو ری چیک بھی نہیں کیا ہے, تو ری چیک ہونا باقی ہے. لیکن چونکہ موقع ہے, اب سال بھر کے بعد یہ موقع آئے گا, تو میں تاریخ کے اعتبار سے سنا دیتا ہوں. شورا حضرات بھی موجود ہیں, ان کی خصوصی توجہ, اور اصلاح کی غرض سے ہی سنا رہا ہوں, یہ حتمی ابھی نہیں ہے مجھے, اس لیے کہ میں جب کوئی کلام لکھتا ہوں تو لے کر کے لکھنا مٹانا اپنی طبیعت میں نہیں ہے, بس وہ ذہن میں آتا جاتا ہے, لکھتا جاتا ہوں, پھر بعد میں اس کو ری چیک کر کے درست کرتا ہوں. اہل سنت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے وہ حضور محدث اعظم بیان کر چکے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. عرض کیا ہے, عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ, عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ, سب کچھ کیا قربان ہے یار غار مصطفیٰ. عشق و وفا کی جان ہے یار غار مصطفیٰ, سب کچھ کیا قربان ہے یار غار مصطفیٰ. عشق میں سب کچھ لٹایا اے امام عاشقاں, صرف عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کا امام. عشق میں سب کچھ لٹایا اے امام عاشقاں, تجھ پہ دل قربان ہے یار غار مصطفیٰ. تجھ پہ دل قربان ہے یار غار مصطفیٰ. تو محب محبوب بھی, تو محب محبوب بھی. مفتی صاحب ہمارے عزیز مفتی رضوان نجمی صاحب حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں, میرے بڑے عزیز ہیں اور بڑی محبت ہے. محبت تو سب سے الگ الگ انداز سے, ان کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور مفتی بھی ہے ماشاءاللہ. تو محب محبوب بھی, محبوب رب عرش کا. تو محب محبوب بھی, کس کا؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو, اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. اور صدیق محب بھی ہے, محبت بھی کرتے ہیں, اور محبوب بھی ہیں, حضور بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر حضور کون ہے؟ تو کیا کہا, تو محب محبوب بھی, محبوب رب عرش کا. کیسی اونچی شان ہے یار غار مصطفیٰ, کیسی اونچی شان ہے یار غار مصطفیٰ. اور تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ جو صدیق اکبر کو بہت بلند کر دیتا ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو, وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو. حضور کو اٹھانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ پوری امت میں جس نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے وہ ذات ہے صرف صدیق اکبر کی. تو عرض کیا ہے, وہ شب ہجرت, وہ شب ہجرت میں کندھوں پہ لے جانا شاہ کو, جن و ملک حیران ہے یار غار مصطفیٰ. جن و ملک حیران ہے یار غار مصطفیٰ. اور قرآن کی 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں تک کامیاب ہوا ہے
بیان کرنے والا. اور جب یہ مصرع لکھ رہا تھا تو وہی حضرت حسان کو فرمائش کرنا یاد آ رہا تھا کہ حضور جب حضرت صدیق کی منقبت سن رہے تھے تو مسکرا کر بہت خوش ہو رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں بھی پڑھوں گا تو حضور مجھ سے بھی خوش ہوں گے. تو اس لیے 3 آیتوں کا مفہوم ایک مصرع میں بیان ہوا ہے. عرض کرنے والے نے کیا ہے کہ صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل. صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل. صدق کی والذی جاء بالصدق، یہ آیہ کریمہ. اور دوسری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تیسری ورضوان من اللہ اکبر. یہ 3 آیتیں ایک مصرع میں اس کا مفہوم آ رہا ہے. صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل. صدق کی، اتقا کی اور رضوان اکبر کی دلیل با آیت قرآن ہے یار غار مصطفیٰ. با آیت قرآن ہے، با آیت قرآن ہے یار غار مصطفیٰ. اور ایک اور تاریخی بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ یمامہ کے ڈاکو نے، یمامہ کے گنڈے نے جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا تو اس وقت سب سے پہلے ناموں سے رسالت پر پہرا دینے کے لیے جو اٹھا تھا وہ بھی ذات صدیق اکبر کی. تو اشارہ کیا ہے وہ یمامہ کا تھا بھائیوں، یعنی وہ یمن کی طرف ہے وہ بندہ. تو عرض کیا اس پر پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار. پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار. پہلا ناموس رسالت ختمیت کا پہرے دار محافظ ایمان ہے. محافظ ایمان ہے یار غار مصطفیٰ. محافظ ایمان ہے یار غار مصطفیٰ. اور آج میرا عنوان کچھ اور تھا لیکن ہمارے قاری نور احمد صاحب نے مجھے دوسرے عنوان کی طرف جو ہے وہ مہمیز دی، اور اس میں عنوان یہ ہے زبان مولا علی کی اور منقبت صدیق اکبر کی. تو پھر اسی کو ہم نے ایک اور اس میں ڈھالا ہے کہ صدیق اکبر کی منقبت تو حضور بھی لکھواتے ہیں، لیکن صدیق اس ولی کا نام ہے کہ مولا علی جس کے مناقب بیان کرتے ہیں. مولا کائنات نے بھی ان کے مناقب بیان کیے ہیں. تو اس پہ خارجی اور روافظ کو اور ناصبیوں کو تھوڑا سا کچھ یعنی کہ نمک پاشی کرنے کی کوشش کی ہے. منقبت صدیق اکبر سنت مولا علی. منقبت صدیق اکبر سنت مولا علی. سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ. سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ. سنیت پہچان ہے یار غار مصطفیٰ. اور ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری. ناصبیوں کو سنا دے، ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری. ہم علی سنتان ہیں یار غار مصطفیٰ. شاید یہ سنتان آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو. یہ سنتان جو ہے یہ اردو زبان کا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سر کے اوپر گئی ہوگی. یہ یا تو ہندی میں استعمال ہوتا ہے یا سنسکرت میں استعمال ہوتا ہے. تو سنسکرت میں سنتان کہتے ہیں اولاد کو، خاندان والے کو، کنبے والوں کو، قبیلے والوں کو اولاد کو کہتے ہیں سنتان. یہ ہے کس میں؟ سنسکرت زبان میں. تو اس پہ عرض کیا ہے اردو کی منقبت میں سنسکرت کا ایک لفظ آ گیا ہے کیا؟ ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری. ناصبیوں کو سنا دے اے امین القادری. ہم علی سنتان ہیں، ہم علی سنتان ہیں
یار غار مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. آج صدیق اکبر کی شب ہے اور میں ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس، لیکن اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے. سیدی سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. یعنی کائنات میں اگر سورج لے کر کے ڈھونڈو گے تو محمد الرسول اللہ جیسا پیر نظر نہیں آئے گا، اور اگر آپ تلاش کرو گے مرید تو صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نظر نہیں آئے گا. لوگ حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو کا پیار یاد رکھتے ہیں. ان یاد رکھنے والوں کو سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کتنی روشنی ملے گی. اندازہ کریں جب خسرو محبوب الہی سے اتنا پیار کرتے تھے تو صدیق رسول اللہ محبوب خدا سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. اصل میں ہم بڑے پرفتن دور میں اس وقت تو سانس لے رہے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، حضور کے دین پر، لائے ہوئے دین پر حملے ہیں، اور حملوں کی وجہ بہت مختلف ہے اور بڑے انداز بدل چکے ہیں. تو آج جب بھی اہل البیت یا صحابہ کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کی سازش اس میں یہ رہتی ہے کہ وہ اس انداز سے پیش کریں کہ صدیق اکبر کی مولا علی سے نہیں جمتی تھی اور مولا علی صدیق اکبر سے خوش نہیں تھے. اس طریقے کی لوگ بات پیش کرتے ہیں. لیکن آج بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ہمارا ٹائم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے بیان کا، بلکہ 45 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن مخصوص وقت میں 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا. اور اس ایک حدیث میں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں کئی حدیثوں کا وہ مجموعہ ہے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر کے دل میں مولا علی سے کتنا پیار تھا اور مولا علی کے دل میں صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا. اور ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ نے دونوں کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس لیے اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر والے بھی ہیں اور ہم مولا علی والے بھی ہیں، یعنی ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل البیت والے بھی ہیں. اسی لیے میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. آئیے وہ حدیث میں نے شاید مالیگاؤں ہی میں سالوں پہلے کہیں پڑھی تھی، قاری صاحب کو شاید وہ یاد رہ گئی ہو، اور انہوں نے فرمایا کہ آج اس روایت کو آپ ضرور پڑھیے. وہ روایت بہت لمبی ہے. اصل میں وہ روایت نقل کی گئی ہے وہ نور الابصار کے اندر. ایک کتاب ہے علامہ امام شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نور الابصار. کیا نام ہے اس کا؟ نور الابصار اس کا نام ہے. اور اس کا نام نور الابصار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے. تو آپ جب نابینا ہوئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی یہ سمجھ لیں اپنے لب و لہجے میں اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. اگر تو میری آنکھوں کی روشنی لوٹائے گا تو میں اہل البیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا. امام مومن شبلنجی نے کیا دعا کی؟ اگر تو میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے گا تو میں اہل البیت کی شان اور فضیلت میں ایک کتاب لکھوں گا. خدا کی شان، ادھر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. جب آنکھوں کی روشنی اللہ نے لوٹائی تو امام مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا نور الابصار.
کہ آنکھوں کا نور، کتاب کا نام رکھا، لیکن چونکہ اہل سنت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اہل سنت جب بھی اہل البیت کی فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک بدعتی فرقہ ہے، چونکہ وہ اہل البیت کی فضائل میں غلو کرتا ہے لیکن اصحاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دوسرا بدعتی فرقہ ہے جو صحابہ کی فضیلت بیان کرتے وقت اہل البیت کو نیچا دکھاتا ہے، حالانکہ دونوں کو نیچا دکھایا جا ہی نہیں سکتا۔ جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہو انہیں کیسے کوئی نیچا دکھا سکتا ہے؟ تو جو فرقہ اہل البیت کو نیچا دکھاتا ہے ان کو ناصبی کہتے ہیں، اور جو فرقہ اصحاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں۔